پیج نمبر 233۔ سوال: عمرہ اور تاجروں کے تحفے طائف کا کیا حکم ہے؟ فقراء اور علماء کو ان کے ہدیے و تحفے قبول کرنے جائز ہے یا نہیں؟ باوجود یہ کہ یہ لوگ حصول مال میں بے احتیاطی اور اس کی حلت و حرمت میں پوری غور و احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور اسی طرح عام دوستوں کے تحفے تحائف کا لینا درست ہے یا نہیں؟ جب کسی انسان کا ظاہر حال ٹھیک ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی معلوم نہ ہو تو ایسے شخص کا عطیہ یا صدقہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس طرح کی خورید شرعی طور پر لازم نہیں کہ زمانہ بگڑ چکا ہے اور لوگوں میں حلال و حرام کا فرق اٹھ گیا ہے، اس لیے شاید یہ صدقہ بھی حرام مال سے ہو، کیونکہ ایسا خیال صدقہ لینے والے کے حق میں سوء ظن، بدگمانی ہے، جو درست نہیں، بلکہ مسلمان کے متعلق نیک گمان رکھنے کا حکم ہے۔ پھر عطیات و صدقات کے بارے میں اصولی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے متعلق ایک شرعی حکم اور ظاہر شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، تقوی کا حکم اور اس کا حق۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ ہر وہ صدقہ یا عطیہ قبول کر لیا جائے جس کا ظاہر درست ہو اور اس کے بعد کوئی تفتیش نہ کی جائے۔ ہاں، اگر اس مال کے حرام یا غصب ہونے کا یقین ہو تو پھر لینا جائز نہیں، مگر تقوی یہ ہے کہ پوری تحقیق و تفتیش کے بغیر کسی سے قطعاً کوئی چیز نہ لی جائے، اگر اس سے ذرا بھی شبہ کا گمان ہو تو رد کر دی جائے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا تو آپ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتا تھا تو آپ اس کے متعلق دریافت فرمایا کرتے تھے، لیکن اس دودھ کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی استفسار نہیں فرمایا۔ تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار آدمی پر منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں یہ دودھ آج انہوں نے دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اسے قے کر دیا۔ قے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، اے میرے مولا، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ یہ روایت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تقوی پر نظر رکھنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ غذا کی پوری طرح چھان بین کرے اور پھر اسے استعمال میں لائے۔ سوال: تمہارے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ تقوی حکم شرعی کے خلاف ہے۔ جواب: جاننا چاہیے کہ ظاہر شرع آسانی و سہولت پر مبنی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آسان اور ہر باطل سے جدا مذہب دے کر بھیجا گیا ہوں، اور تقوی شدت و احتیاط پر مبنی ہے۔ کہا گیا ہے کہ متقی کا معاملہ دوسرے ہزاروں پیچیدگیوں میں پھنسنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر یہ خیال نہ کرو کہ تقوی شرع سے کوئی علیحدہ چیز ہے، بلکہ اصل میں دونوں ایک ہیں، لیکن شرع کے حکم دو ہیں، ایک جواز کا حکم اور ایک احتیاط و افضلیت کا حکم۔ جائز حکم کو حکم شرع اور افضل و زیادہ با احتیاط حکم کا نام تقوی ہے، تو یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے باوجود اصل میں ایک ہیں۔ اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سوال: جب ہر شے کی تفتیش اور چھان بین ضروری ہے تو اس زمانے میں کسی چیز کو بھی استعمال کرنا صاحب تقوی کے لیے مشکل اور فساد سے خالی نہیں، حالانکہ ضروری چیز کا استعمال اس کے لیے لازم ہے۔ جواب: جاننا چاہیے کہ تقوی ایک سخت راستہ ہے، جو شخص اس پر چلنے کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس اور دل کو مصائب و مشکلات برداشت کرنے پر مضبوط کرے،
ورنہ وہ تقوی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی دقت کے باعث بہت سے اہل تقوی اور مقدمین صوفیہ، پہلے کی صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہروں و آبادیوں کو چھوڑ کر کوہ لبنان کے پہاڑوں پر چلے گئے اور ساری عمر گھاس اور جنگلی پھل وغیرہ کھا کر گزاری، جن میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ تو تقوی کا مرتبہ حاصل کرنے کی جس میں ہمت ہو، اسے چاہیے کہ مشکلات و مصائب اور حوادث کو برداشت کرے اور آفت کے پیش آنے پر صبر کرے اور ان مندرجہ بالا حضرات کا طریقہ اختیار کرے۔ لیکن جو لوگوں میں رہنے اور وہی چیزیں استعمال کرنے پر مجبور ہو جو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اتنا قلیل استعمال کرے جتنا سخت ضرورت کے وقت مردار استعمال کرنے کی اجازت ہے، صرف اسی قدر پر اکتفا کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم رکھ سکے۔ اس قدر استعمال پر اسے مجبور سمجھا جائے گا اور یہ اندازہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں کسی قسم پر شبہ ہو۔ اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ پیج نمبر 236، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔